باب في سجود الشكر. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا یا خوشخبری سنائی جاتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے، سجدہ کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خوشی ملے، اللہ تعالیٰ مال کی نعمت دے، صحت کی نعمت دے، اولاد کی نعمت دے، یا کسی تکلیف اور کسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرنا مستحب ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ امام احمد، امام شافعی یا صاحبین یہ حضرات اس سجدہ شکر کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جو منقول ہے کہ ان کے یہاں سجدہ شکر کوئی چیز نہیں ہے، یہ قول صحیح نہیں۔ اصل میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے لا ارا واجبتاً، یا ایک قول ہے لا ارا شیئاً، میں کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ سجدہ شکر کوئی چیز نہیں ہے، دوسری تعبیر یہ ہے کہ شکر کے لیے صرف سجدہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ مکمل شکر کم سے کم 2 رکعت نماز کی ادائیگی ہے۔ صرف سجدے کے مقابلے میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تو یہ کامل شکریہ ہے بمقابلے صرف سجدہ کرنے کے۔ ایک تعبیر امام ابو حنیفہ کے قول کی گئی ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو واجب نہیں سمجھتا۔ واجب تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، صاحبین اور امام شافعی، امام احمد وغیرہ کے نزدیک بھی مستحب ہے، تو گویا امام ابو حنیفہ کے یہاں بھی یہ غیر واجب ہے یعنی مستحب ہے۔ اور در مختار کے اندر اسی پر احناف کے یہاں فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکر کے موقع پر بھی سجدہ کرنا ثابت ہے، جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشخبری ملتی تھی تو آپ فوراً سجدہ شکر کرتے تھے۔ اگلی روایت بھی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے، اس میں بھی سجدہ شکر ثابت ہے۔ اسی طریقے سے کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت ہے اور باب وہاں پر ہے باب السجود عند الآیات، کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا، جب بھی کوئی واقعہ ایسا پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تب بھی سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور کوئی خوشی ملے تو تب بھی سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ باب رفع الیدین فی الدعاء. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن ابی فدیک حدثنی موسى بن یعقوب عن ابن عثمان قال ابو داود وهو يحيى بن الحسن ابن عثمان عن اشعث بن اسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة. حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کا ارادہ کرتے ہوئے نکلے۔ فلما كنا قریبا من عذوراء نزل، جب ہم مقام عذورا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے۔
ثم رفع يديه فدعا ساعة ثم خر ساجدا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر دعا کی، پھر سجدے میں گر پڑے، فمكث طويلا، اور سجدے میں کافی دیر رکے رہے، ثم قام فرفع يده فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، پھر کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر تھوڑی دیر تک دعا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے، فمكث طويلا، اور سجدے میں کافی دیر تک رہے، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره احمد ثلاثا، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو کچھ دیر تک اٹھا کر دعا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ احمد ابن صالح نے اس کو 3 مرتبہ بیان کیا۔ سند کے اندر احمد ابن صالح امام ابو داؤد کے استاد ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور سجدے میں جانے کو 3 مرتبہ بیان کیا۔ روایت کے اندر اگرچہ 2 مرتبہ ہے۔ قال انی سألت ربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے مانگا، وشفعت لامتی، اور میں نے اپنی امت کی سفارش کی، فاعطانی ثلث امتی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری تہائی امت دے دی، یعنی تہائی امت کی مغفرت کا وعدہ کر لیا۔ فخررت ساجدا شکرا لربی، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑا۔ ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، پھر میں نے سر اٹھایا، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کا تہائی حصہ دے دیا، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑا۔ ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر فخررت ساجدا لربي، پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے رب سے میں نے اپنی امت کے بارے میں مانگا، تو مجھے آخری تہائی امت دی گئی، میں شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑا۔ قال ابو داؤد اشعث بن اسحاق اسقطه احمد بن صالح، ابو داؤد کہتے ہیں کہ اشعث ابن اسحاق کے واسطے کو احمد ابن صالح نے ساقط کر دیا، حين حدثنا به، جب انہوں نے یہ روایت ہمارے سامنے بیان کی، فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملی، ہم سے اشعث ابن اسحاق کے واسطے سے اس روایت کو موسیٰ ابن سہل رملی نے بیان کیا۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے، سعد ابن ابی وقاص راوی ہے کہ ہم مکہ سے جب مدینہ کا ارادہ کر کے نکلے، درمیان میں ایک مقام پڑتا ہے عزورہ، عزورہ نامی گھاٹی کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعا کافی دیر تک کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلے گئے، کافی دیر سجدے میں گئے، دوبارہ ایسے ہی کیا، پھر دوبارہ ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا، کہ اصل میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سفارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تہائی امت کے بارے میں وعدہ کر لیا، تو میں نے اس پر سجدہ شکر ادا کیا، پھر میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تہائی امت کی مغفرت کا وعدہ کر لیا، میں پھر شکرن سجدہ کرنے کے لیے گر پڑا، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ غرض یہ کہ اس روایت سے سجدہ شکر کرنا یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور دعا کرتے وقت ہاتھ کا اٹھانا یہ بھی پسندیدہ عمل ہے، یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بعض اہل حدیث ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک قول سے استدلال کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے، ان رفعکم ایدیکم بدعت، کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا جو ذکر پر مشتمل ہو، اگر آپ اس کو بطور ذکر پڑھ رہے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔ وہ آیات جو دعا پر بھی مشتمل ہے، جیسا ربنا آتنا ہے،
اگر آپ اس کو ذکر کے طور پر پڑھ رہے دعا کے طور پر نہیں پڑھ رہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر اس کا پڑھنا بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کا یہ مطلب ہے، غلبی کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس سے بھی ترجمہ الباب ثابت ہو جاتا ہے اور اوپر والے باب سے مناسبت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ سجدہ شکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت سے بھی ثابت ہے۔ قال ابو داؤد یہاں سے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ روایت مجھے دو طریقے پر پہنچی ہے۔ ایک تو یہ روایت مجھے پہنچی ہے اپنے استاد احمد ابن صالح کے ذریعے سے، انہوں نے براہ راست ہمارے سامنے روایت بیان کی، لیکن ان کی روایت میں اشعث ابن اسحاق کا واسطہ نہیں تھا، انہوں نے بغیر واسطے کی روایت بیان کی۔ دوسرے مجھے یہ روایت پہنچی ہے موسیٰ ابن سہل رملی کے واسطے سے، یہ موسیٰ ابن سہل رملی بھی شاگرد ہے احمد ابن صالح کے، گویا احمد ابن صالح ابو داؤد کے براہ راست بھی استاد ہیں اور موسیٰ ابن سہل کے واسطے سے بھی استاد ہیں۔ موسیٰ ابن سہل یہ احمد ابن صالح سے جب روایت بیان کرتے ہیں تو اس میں اشعث ابن اسحاق کا واسطہ ذکر کرتے ہیں، اور ابو داؤد کہتے ہیں کہ احمد ابن صالح نے جب اس سے براہ راست روایت بیان کی تو اس واسطے کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے موسیٰ ابن سہل والی روایت جس میں اشعث ابن اسحاق کا واسطہ ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر ان کے واسطے کے، اگرچہ یہاں پر روایت بیان کرے اس میں موسیٰ ابن سہل کا واسطہ نہیں ہے، براہ راست احمد ابن صالح سے روایت بیان کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ ابن سہل والی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں پر بھی انہوں نے اس واسطے کا ذکر کر دیا، حالانکہ براہ راست احمد ابن صالح سے جب انہوں نے روایت سنی تھی تو اس میں اشعث ابن اسحاق کا واسطہ نہیں تھا۔ باب فی الطرق، یہ باب رات میں آنے کے بیان میں، طرق طرقن کی جمع، اور طرف کے معنی ضرب کے بھی آتے ہیں، پیٹنے کے معنی بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی رات میں آنے کے بھی آتے ہیں، تو باب فی الطرق رات میں آنے کے بیان میں، یعنی کہیں سفر سے واپسی ہو اور رات کا وقت ہو تو آیا ایسے وقت اپنے گھر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس باب کے تحت اس کو بیان کیا۔ اور طرق کے معنی جو کہ بجانے کے بھی آتے ہیں، اسی سے طرق الباب دروازے کا بجانا، دروازے کا کھٹکھٹانا، اور ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر آدمی جب گھر آئے گا اور بیچ رات میں آئے گا تو گھر والے تو بڑے سو رہے ہوں گے، تب تو دروازہ بجائے گا، اسی وجہ سے رات کو گھر آنے والے کو طارق کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے جو بڑے بھائیان میں گھر ہے پرانا، اس کے بالکل سامنے ایک صاحب تھے حاجی زاہد قریشی، رات کو 2-2:30 بجے وہ اپنے دوستوں میں سے آتے تھے اور بیوی کو اٹھاتے تھے، لیکن پورا محلہ اٹھ جاتا تھا، بیوی نہیں اٹھتی، تو صحیح معنی میں طارق۔ دن میں آ کر اگر کوئی دروازہ بجاتا ہے اپنے گھر کا تو اس کو طارق نہیں کہا جاتا، رات میں آنے والا جو کہ عام طور پر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے بجاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة عن معاذ بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان يأتي الرجل اهله طرقا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی اپنے گھر آئے رات میں۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سفر میں گیا ہوا ہے، جہاد کے سفر میں گیا ہوا، تجارتی سفر میں گیا ہوا، اور یہی روایت دوسرے طرق سے بھی متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آدمی ایک طویل زمانے کے بعد، لمبی غیبوبت کے بعد واپس آئے تو اسے چاہیے کہ رات میں گھر میں نہ آئے، بلکہ صبح ہونے کا انتظار کرے تب گھر کے اندر داخل ہو۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ایک وجہ حدیث کے اندر بھی آتی ہے،
وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد سفر سے واپس آتے ہیں، یا جماعت میں چلا گیا اور 40 دن کے بعد واپس آ رہا ہے یا 4 مہینے کے بعد واپس آ رہا، اب تو 40 دن کا بھی تصور ختم ہو گیا، اب تو سال والے چلتے ہیں، تو اب 4 مہینے یا سال لگا کر گھر آ رہا، اور زمانہ آپ کو تصور کریں کہ جب نہ فون تھا نہ موبائل، کب آپ آ رہے ہیں تو اطلاع ہی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عورت شوہر کی وجہ سے تو زیب و زینت اختیار کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنے گی اور منہ زیر ناف صاف کرے گی، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی کہ جس سے شوہر اس سے نفرت کرنے لگے۔ اب اگر یہ سال لگا کر گھر پر آیا اور وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے گندے سندے کپڑوں میں ہوگی اور صفائی کا بھی اتنا خیال نہیں ہوگا، تو اب اس سے بیوی کو دیکھ کر نفرت ہو جائے گی، تو اس رشتے کے اندر ایک طرح کی دراڑ پیدا ہو جائے گی، کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگلی روایت کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو مدینہ کے باہر رک جاتے تھے اور کہتے تھے گھر والوں کو اطلاع دے دیتے تاکہ عورتیں اگر بال بکھرے ہوئے ہیں تو کنگھی کر لیں، اور اگر بال مخصوص مقام کے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو صاف کر لیں۔ مقصد یہ تھا تاکہ شوہر اس کی حالت دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرنے لگے، ان کے رشتے کے اندر کوئی کڑواہٹ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں گھر میں آنے کو ناپسند فرمایا۔ اگلی جو روایات آئیں گی اس میں یہ ہے کہ اگر رات کے اول حصے میں آتا ہے تو اس کو بہتر قرار دیا۔ تو ان ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس علت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور ناپسند کیا تھا، اگر وہ علت آج بھی موجود ہو تو یہ حکم باقی رہے، اور اگر وہ پہلے سے اطلاع کرتے، یا جیسے آج کے دور کے اندر حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، کسی سفر پر جا رہا ہے، ٹرین سے جا رہا ہے یا جہاز کے ذریعے جس حج کے لیے جا رہا، تو جانے کے ساتھ ساتھ آنے کا بھی ٹکٹ طے ہوتا ہے، بھائی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میرے واپسی کا ٹکٹ ہے، اتنے بجے دہلی پہنچوں گا اور اتنے بجے تک میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ تو اب تو بیوی کو معلوم ہے، تو اب تو چاہے وہ رات کو 2 بجے آئے اور چاہے 12 بجے آئے اور چاہے دن میں آئے، تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر 2 بجے آئے گا بیوی کو پہلے سے معلوم ہے تو وہ اس گھڑی میں نہیں ہوگی جس سے نفرت ہو۔ تو اگر وہ علت آج بھی موجود ہو تو حکم باقی، اور اگر وہ علت نہ ہو تو پھر کسی بھی وقت آنے کے اندر کوئی کراہت نہیں۔ حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما دخل الرجل على اهله اذا قدم من سفر اول الليل۔ حضرت جابر کی روایت ہے، پہلی روایت حضرت جابر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر داخل ہو جب سفر سے واپس آئے رات کے اول حصے میں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رات کے اول حصے میں گھر کے اندر آئے تو ایسا آدمی اچھا، اور اوپر والی روایت سے معلوم ہو رہا تھا کہ اگر رات میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا، اس کو مکروہ قرار دیا۔ بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ علماء نے اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ایک جواب تو یہ دیا کہ دوسری روایت میں آنے سے مراد ہے بیوی کے ساتھ سفر سے واپسی کے بعد صحبت کرنا۔ ان احسن ما دخل الرجل على اهله، اس میں بیوی پر داخل ہونے سے مراد یعنی صحبت کرنا ہے کہ جب سفر سے تھکا ماندہ واپس آیا تو اب ویسے تو عام حالات کے اندر رات کے آخری حصے کے اندر صحبت کرنے کو بہتر قرار دیا گیا صحت کے اعتبار سے، کیونکہ آدمی عشاء کے بعد عام طور پر کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد فوراً جو ہے وہ تعلق قائم کرنے کو صحت کے اعتبار سے برا سمجھا گیا ہے، نقصان دہ قرار دیا گیا ہے، اور آخر وقت جو ہوتا ہے وہ کھانا وغیرہ ہضم ہوتا ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن اب جب سفر سے واپس آیا تھکا مانتا ہے اور خواہشات کا بھی زور ہوگا، تو ایسی حالت میں اگر آخر شب کا انتظار کرے گا تو مشکل کے اندر پڑ جائے گا۔
تو اسی لیے کہا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اول شب کے اندر ہی فارغ ہو جائے. تو اگر یہاں اول شب میں آنے سے مراد بیوی کے ساتھ صحبت ہے تو اس روایت میں اور اوپر والی روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے. ایک جواب تو یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں پر گھر کے اندر آنا، شہر کے اندر آنا ہی مراد ہے جیسے کہ پہلی روایت کے اندر ہے، تو اوپر والی روایت سے مراد ہے درمیان رات کے اندر آنا، اور اول لیل سے مراد ہے مغرب کے بعد آنا جیسے کہ بعض روایت میں معلوم بھی ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ مغرب کے بعد آنا وہ رات میں شمار ہی نہیں ہوتی، عام طور پر مغرب کے بعد وہ بھی شام کے اندر شمار ہوتا ہے. تو اس طرح بھی دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا. یا پھر یہ کہا جائے کہ پہلی روایت میں جو ممانعت ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ بیوی کو اطلاع نہ ہو، اور دوسری صورت میں اگر بیوی کو اطلاع ہو تو پھر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے. ایک جواب یہ بھی ہے کہ پہلی صورت میں کراہت تنزیہی کو بیان کیا اور دوسری صورت میں جواز کو بیان کیا، کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر درمیان رات میں گھر میں آئے گا تو کوئی ناجائز عمل ہو گیا، حرام عمل ہو گیا. کراہت تنزیہی ہے، نہ آنا چاہیے، لیکن اگر آ گیا تو جائز ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو اس طرح دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا هشيم اخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل قال امهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فلما ذهبنا جب ہم واپس ہوئے تاکہ ہم شہر میں داخل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رکو یہاں تک کہ ہم رات میں داخل ہوں، یعنی رات میں داخل ہونے سے رکو، رات میں نہ جاؤ، دن میں جاؤ. لیکن تمتشط تاکہ جو پراگندہ بال عورت ہے وہ کنگھی کر لے، اور وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو یعنی سفر میں ہو تستحد وہ منہ زیر ناف صاف کر لے. قال ابو داؤد قال الزهري الطرق بعد العشاء قال ابو داؤد وبعد المغرب لا باس. ابو داؤد کہتے ہیں زہری نے کہا الطرق پہلی والی روایت میں جو رات میں آنے کی ممانعت ہے وہ بعد العشاء کی ہے، اور ابو داؤد کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد آنے میں جیسے کہ دوسری روایت میں اول لیل کا تذکرہ ہے تو اول لیل میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. غیر یہ کہ اس روایت میں مقصد معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سفر سے واپس ہوئے صحابہ کرام اور شہر میں داخل ہونا یعنی اپنے گھروں میں داخل ہونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں گھروں میں جانے سے منع فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ صبح تک کا انتظار کریں گے. اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ عورتیں جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے شوہر واپس آ چکے ہیں اور اب گھر میں آنے والے ہیں تو وہ اپنے بالوں کو اور اپنے حلیے کو صحیح کر لیں گی، گویا کچھ تھوڑا بہت میک اپ وغیرہ کر لیں گی، تو تاکہ شوہر کو بیوی سے نفرت نہ ہو. باب فی الطلاق. حدثنا ابن الصالح حدثنا سفیان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. یہ باب استقبال کے بیان ہے. سائب ابن یزید کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے غزوہ تبوک سے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. میں نے بھی بچوں کے ساتھ ثنیۃ الوداع پر استقبال کیا. سائب ابن یزید یہ صغار صحابہ میں سے، غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی عمر صرف 7 سال تھی. یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، سب کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، تو سب لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے، گھروں سے باہر، بستی سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. میں بھی کچھ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلا اور ثنیۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. ثنیہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور ثنیہ کہا جاتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان جو ایک راستہ ہوتا ہے اوپر نیچے، اس کو ثنیہ کہا جاتا ہے. وداع کے معنی رخصت کرنے کے ہے. اس جگہ کو ثنیۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے کہ مدینہ سے جو مکہ کی طرف جانے والے ہوتے تھے یا مدینہ سے مکہ سے مدینہ آنے والے،
تو یہاں پر ان کو یا تو آنے والوں کا استقبال ہوتا تھا یا جانے والوں کو رخصت کیا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے اس کو سنیت الوداع کہا جاتا ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی قافلوں کو یہاں سے روانہ کیا کرتے، تو اسی وجہ سے اس کو سنیت الوداع کہا جاتا ہے۔ سنیہ دو ہے، ایک وہ جو مکہ سے شام کے راستے پر ہے اور وہی یہاں پر مراد ہے، اور ایک وہ کہ جو مکہ کے راستے پر ہے، وہ بھی سنیت الوداع کہلاتا ہے۔ مکہ جانے والوں کو رخصت کیا جاتا تھا اور آنے والوں کا استقبال ہوتا تھا، اور یہاں پر واپسی چونکہ تبوک سے ہو رہی اور یہ ملک شام ہے، تو یہاں سنیت الوداع سے مراد وہ سنیت الوداع نہیں جو مکہ کے راستے پر ہے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، بلکہ مراد وہ ہے کہ جو شام کے راستے پر ہے۔ اگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے استقبال کیا، خود صاحب ابن یزید کہتے ہیں میں نے بھی استقبال کیا دوسرے بچوں کے ساتھ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آنے والے کی آمد سے خوشی ہوتی ہے تو اس کا استقبال کیا جا سکتا ہے، اس کو مبارکباد آنے پر دی جا سکتی ہے۔ باب ما یستحب من انفاق الزاد فی الغزو اذا قفل، یہ بات غزوے میں جب واپس ہو تو جو زاد راہ ہے اس کو خرچ کرنا مستحب ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا ثابت البنانی عن انس بن مالک ان فتى من اسلم قال یا رسول اللہ انی اريد الجہاد وليس لي مال اتجهز به۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں جہاد کی تیاری کر سکوں۔ قال اذهب الى فلان الانصاری فانه قد تجهز فمرض فقل له ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأك السلام وقل له ادفع الي ما تجهزت به۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں انصاری کے پاس جاؤ، انہوں نے جہاد کا سامان تیار کیا اور بیمار ہو گئے، ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے، اور ان سے یہ کہنا کہ مجھے وہ سامان دے دیجئے جو آپ نے تیار کیا ہے۔ فَأَتَاهُ، چنانچہ وہ صحابی جو قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے ہیں اس انصاری صحابی کے پاس آئے، فقال له ذلك، ان سے یہ ساری باتیں کہیں۔ فقال لامرأته یا فلانہ ادفعی الیہ ما جہزتنی به ولا تحبسی منہ شیئا فواللہ لا تحبسین منہ شیئا فیبارک اللہ فیہ۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے فلانہ، جو سامان تو نے جہاد کے لیے تیار کیا ہے اس کو ان کو دے دے اور اس میں سے کچھ مت روکنا، خدا کی قسم تو اس میں سے کچھ نہیں روکے گی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گی۔ اس بات کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نیک کام میں کچھ مال خرچ کرنے کا ارادہ کیا تو مستحب یہ ہے کہ اس مال کو اسی کام میں خرچ کیا جائے، اور اگر اس کام میں خرچ کرنے کے بعد وہ مال بچ جائے تو دوسرے خیر کے کام میں اس کو خرچ کر دے۔ یہ بات یہاں پر قائم کیا۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس سامان جہاد نہ ہو اور دوسرے آدمی اس کی تیاری کی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکا، تو اب ایسا نہیں کہ اس کو سوچے چلو نہیں جا سکا اب اس کو جو ہے اپنے استعمال میں لے لو، نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کا خیر میں لگا دیں۔ چنانچہ یہاں پر واقعہ بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں جہاد کی تیاری کر سکوں، ہتھیار وغیرہ خرید سکوں، گھوڑا وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں انصاری کے پاس جاؤ، انہوں نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن اچانک وہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے نہیں جا رہے، ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا جو آپ نے تیاری کر رکھی ہے وہ سامان مجھے دے دو۔ چنانچہ یہ صحابی گیا اور جا کر ان سے کہا، ان صحابی نے اپنی بیوی سے کہا جو سامان تم نے تیار کیا تھا میرے لیے وہ سامان ان کو دے دو، دیکھو کچھ روکنا مت، کیونکہ اگر تم نہیں روکو گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اس کا مطلب ہے کہ اگر روک لو گے تو برکت نہیں ہوگی، تو لہٰذا جو تم نے تیاری کر رکھی ہے وہ پورا کا پورا دے دو۔ اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کار خیر میں کچھ خرچ کرنے کا سوچ رکھا ہے تو اس مال کو اسی کام کے اندر، یا اگر وہ کام کرنے کے بعد بھی کچھ مال بچ جاتا ہے تو دوسرے خیر کے کام میں خرچ کر دینا چاہیے۔ خرچ کرنا ویسے تمہارے سمجھ میں تو نہیں آئے گا،
باب فی الصلاۃ عند القدوم من السفر، سفر سے واپسی کے وقت نماز کے بیان میں. حدثنا محمد بن المتوکل العسقلانی والحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن ابيهما كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الا نهارا. کعب ابن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے دن میں تشریف لاتے تھے. قال الحسن في الضحى، حسن نے کہا چاش کے وقت. فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه، پر جب سفر سے تشریف لاتے تو مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر مسجد میں بیٹھ جاتے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے دن میں تشریف لاتے تھے، یعنی اپنے گھروں میں جو داخل ہوتے تھے وہ رات میں داخل نہیں ہوتے بلکہ دن میں داخل ہوتے تھے. مدینے سے باہر پڑاؤ ڈال لیتے تھے، اگرچہ مدینے کے قریب پہنچ گئے لیکن آبادی کے اندر جو داخل ہوتے تھے تو دن ہونے کے بعد. اس حدیث کو ابو داؤد کے 2 استاد محمد ابن متوکل اور حسن ابن علی نے روایت کیا. محمد ابن متوکل کی روایت میں تو یہ ہے لا يقدم من سفر الا نهارا. حسن نے وضاحت کی کہ یہاں پر نہار سے مراد ہے چاش کا وقت، یعنی اچھی طرح دن نکلنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آبادی میں داخل ہوتے، اور آبادی میں داخل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام جن سے اس سفر کے دوران غیبوبت رہی تو اب ان کے احوال دریافت کرتے، سب کے احوال پوچھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر گھر کے اندر داخل ہوتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اور طبرانی میں روایت ہے کہ سفر میں جانے والا اپنے گھر والوں کے لیے سب سے افضل چیز جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ 2 رکعتیں ہیں جو گھر میں پڑھتا ہے. یعنی جب سفر میں جانے کا ارادہ ہو تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے جائے، یہ مستحب ہے. اور جب واپس ہو تو مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے پھر گھر میں جائے، یہ بھی مستحب. تو سفر میں جاتے وقت گھر میں نماز پڑھنے کا مستحب ہونا معلوم، اور واپسی کے وقت مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے گھر میں داخل ہونے کا مستحب ہونا معلوم ہوا. دونوں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قول ہے کہ گھر میں جو سفر میں جا رہا ہے تو سب سے بہتر چیز چھوڑ کر جاتا ہے وہ گھر میں پڑھی ہوئی 2 رکعت نماز ہے. اور واپسی کے بعد آپ کا عمل معلوم ہوا تو دونوں وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کا مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے. علماء نے اس کے استحباب کو بیان کیا ہے. یہیں سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے. حدثنا محمد بن منصور الطوسی حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبر من حجته دخل المدينه فاناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف الى بيته. قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج سے واپسی کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھی. ثم انصرف الى بیتہ، پھر اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوئے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. اس روایت کا حاصل بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس تشریف لائے مدینہ منورہ تو سب سے پہلے مسجد میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی. اور اوپر والی روایت معلوم ہے کہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اور اس روایت معلوم ہے کہ پھر گھر میں گئے تو گویا 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھے، صحابہ کے احوال دریافت کیے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے. ابن عمر کے شاگرد ہیں نافع، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا بھی عمل یہی تھا
کہ جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے 2 رکعت مسجد میں ادا کرتے، اس کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت ہے وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی۔ حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو اور صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ ایک ایک عمل کی نقل انہوں نے کی ہے۔ تو غلط یہ کہ راوی کہتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں نافع کہ حضرت ابن عمر کا بھی عمل اسی کے اوپر تھا، جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ باب فی قراء المقاسم، پڑھ لو